بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ۔ اب اس آیت میں کان الناس میں دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا بیان ہے۔ آج تک اہل جہل اس میں حیران رہے، سب کے سب جتنے جہل تعلیم یافتہ ہیں، کہ انسان میں مذہب کب سے آیا۔ 20ویں صدی تک جتنے سائنسدان، فلاسفر، مناطقہ اور دیگر حضرات، ان کی تحقیق یہ تھی کہ انسان جو تھا پہلے سب مشرک تھے، پہلا مذہب شرکی آئے۔ انسان جب وجود میں آیا تو کچھ عرصہ کے بعد وہ وجود باری کا قائل ہوا، اور وہ بھی تعدد الہہ۔ تو شرکیہ عقیدہ پہلے ہے، مذہب کا رجحان بعد میں ہے، شروع انسان مشرک پیدا ہوا۔ لیکن آج 20ویں صدی کے جتنے بڑے بڑے یورپین محقق وقاف کراچی ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انسان کا اولین مذہب توحید ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اب آ کے یورپ نے تسلیم کیا ہے۔ 20 صدیوں تک یورپ یہ کہتا رہا کہ انسان کا اولین جو عقیدہ ہے وہ شرک ہے، اور پہلا انسان اللہ کو نہیں جانتا تھا۔ اور اسلام نے پہلے دن یہ نظریہ پیش کیا کہ پہلا انسان بھی صرف مواحد نہیں تھا، مواحد گر نبی تھا، حضرت آدم۔ تو پہلا مذہب کیا ہے؟ توحید۔ اس آیت میں دیکھو چند جملوں میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا جس پہ لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، ریسرچیں کی گئی کہ پہلا مذہب کیا، اور پھر آ کے پھر اسی بات پہ آ کھڑے ہوئے جو قرآن نے 1400 سال پہلے خبر دی، اور یہ بھی قرآن مقدس کی صداقت اور الہامی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھو، کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک جماعت، خیال کرنا ہے ایک جماعت سے مراد کیا ہے؟ متفقین علی التوحید، ادرو المانی، ایک جماعت تھے متفق علی التوحید۔ فبعث اللہ النبیین، پس بھیجا اللہ نے نبیوں کو، مبشرین، خوشخبریاں سنانے والے، ومنذرین، اور آگاہ کرنے والے، وانزل معہم، اور اتارا ان انبیاء کے ساتھ کتابوں کو، بالحق کے ساتھ حق کے، تاکہ فیصلہ کریں وہ کتاب بین الناس، درمیان لوگوں کے، فیما، ان امور اختلافیہ میں، اختلافو فیہ، کہ اختلاف کیا انہوں نے ان میں اور نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین اوتوہ، مگر وہ لوگ جو وہ ارباب علم تھے، جن کو کتابیں ملی تھی وراثت میں۔ ارباب العلم والدراسہ البحر المحیط، من بعد ما جاءتہم، بعد اس کے کہ آ پہنچے ان کے پاس کھلے دلائل، البینات، الحجج الظاہرہ، من التوحید الجلالین، لکھا ہے آپ کے پاس؟ تو بولتے پھر کیوں نہیں؟ الحجج الظاہرہ من التوحید الجلالین، بغیًا، یہاں والی عبارت بہت کام کی ہے، بغیًا، بوجہ ضد کے، یعنی بغیًا بینہم و بین دعاة التوحید، بغیًا بینہم و بین دعاة التوحید المحائمی، محائمی کا حوالہ تفسیر ہے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، ہدایت پہ رکھا اللہ نے ان کو، اللہ دیا ہدایت دی اللہ نے
ان کو جنہوں نے قصد کیا ایمان کا، لمختلفوا فیہ، ان مسائل میں کہ انہوں نے اختلاف کیا اس میں، من الحق یعنی حق، باذن ہی اپنی توفیق سے، واللہ یہدی اور اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہے طرف صراط مستقیم کے۔ تو جہاں پر ایک بات پر ذرا اشکال ہے جس کی وجہ سے مفسرین کے بیان تھوڑے مختلف ہوئے۔ میری طرف توجہ کرو، آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ امت واحدہ سے مراد ہے مشرک۔ بہت ساری تفسیروں میں امت واحدہ سے مراد کیا ہے؟ امت مشرکہ۔ توجہ پوری رہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ آگے آ رہا ہے فبعث اللہ النبیین۔ اگر مواحد تھے تو مواحدوں کی طرف نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ امت سے مراد کیا ہے؟ امت مشرکہ۔ اس سے بعد مغرب نواز نے یہ نتیجہ نکالا، دیکھو نا قرآن بھی کہتا ہے کہ پہلے لوگ کیا تھے؟ مشرک، اور پھر یورپی محققین کی نئی تحقیق مواحد تھے اس پہ فٹ کرتی ہے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لو یہ بات، جن حضرات مفسرین نے امت واحدہ سے مراد امت مشرکہ لیا ہے انہوں نے پہلا انسان نہیں مراد لیا، انہوں نے ہر دور کا اینڈ مراد لیا ہے۔ مثلا حضرت نوح کا زمانہ، حضرت نوح جب آئے اس وقت مشرک قوم تھی، باقی انبیاء جب آئے تو اس وقت وہ قوم مشرک تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس وقت قوم مشرک تھی۔ تو انبیاء کے آنے سے پہلے ہر زمانے میں مشرک تھے، ان کی یہ مراد ہے۔ ان کی یہ مراد نہیں ہے کہ پہلا انسانی مشرک تھا، اس پہ سب متفق ہیں کہ پہلا انسان آدم ہے اور آدم مواحد آدم ہے۔ تو اس معاملے میں کوئی دوسری رائے اسلام میں نہیں، نہ علماء اسلام میں، اس لیے بات تفسیروں میں آپ کو ملے گا، لیکن ان تفسیروں میں یہ بات صحیح نہیں۔ وجہ انہوں نے جو کہا نا فبعث اللہ تب ہوتا ہے، تو آپ ذرا سورہ یونس نکالیں، ما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، 392 بھائی، یہ آیت اچھی طرح دیکھو، اور یہ مضمون قرآن کا کئی مقام پہ آیا، تفصیل صرف سورہ یونس میں، اور آپ کو کہیں یہ تفصیل نہیں ملے گی۔ جیسے پہلے میں نے بتایا ہر مضمون کی ایک اصل آیت ہے، قرآن اسی پہ اکتفا کرتا ہے، جہاں پوری بات کی وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، اب ملاؤ اس آیت کو ساتھ ملاؤ کہ ما کان الناس ہے، کان الناس امۃ واحدہ فاختلفوا فبعث اللہ النبیین، یہ فاختلفوا ساتھ ملے گا، ایک جماعت تھی فاختلفوا فبعث اللہ النبیین۔ اب مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہاں جو ہے نا سورہ یونس میں یہاں آپ کو ملے گا فاختلفوا اس سیاق میں، تو اس پورے 8-10 مقام پہ یہ مضمون ہے، وہ سارا حل ہو گیا۔ آپ وہاں آپ ترجمہ کریں نہ کریں، ایک مسئلہ سمجھ لو، پورے قرآن میں مضمون حل، اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا، کتنے سوال ہیں؟ 3۔ اختلاف کس نے ڈالا، کب ڈالا، کیوں ڈالا، یہ 3 سوال مکی صورتوں میں بھی مدنی صورتوں میں بھی بار بار آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے
اختلاف مولویوں نے ڈالا اور جان بوجھ کے بے ایمانی کی ضد آ گئی اہل توحید کے ساتھ، ضد اور حسد کی وجہ سے ڈالا، مسئلہ حق واضح ہونے کے باوجود ڈالا۔ کتنے سوال آئیں گے؟ اختلاف کس نے ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ کب ڈالا؟ یہ 3 سوال بار بار دہرائے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اصل ملت توحید تھی۔ ہاں حضرت آدم توحید پہ تھے، اختلاف مشرکوں نے ڈالا ہے بعد میں۔ پھر حضرت نوح آئے، حضرت نوح نے توحید پھیلائی، ان کی امت کے آخر میں پھر اختلاف شروع ہوا، مشرک بعد میں آئے، ہود آئے، مباحث سارے لوگ ہو گئے، امت کے اخیر میں شرک شروع ہو گیا۔ ایک ایک نبی آیا، مباحث بناتا رہا، امت آخر میں بگڑتی رہی، تا آ کے حضرت محمد مصطفیٰ آئے اور ابتدا توحید کی تھی۔ اب اختلاف کس نے ڈالا؟ حضرت شیخ جہاں کہتے تھے اختلاف کس نے ڈالا؟ احمد رضا خان نے۔ کیوں ڈالا؟ زدہ زدی کب ڈالا؟ جب شاہ شہید مسئلہ بیان کر چکے تھے، مسئلہ کھول چکے تھے، اور ہم اس کو آگے لے آتے ہیں۔ اختلاف کس نے ڈالا؟ اکاڑوی شیطان اور جلندری نے، جلندری شیطان للہر نے ڈالا۔ کب ڈالا؟ جب عنایت اللہ شاہ مسئلہ بیان کر چکا، کھول کے مسئلہ کھل کے آ گیا۔ کیوں ڈالا؟ بغضم بینہم بینہم و بین دعات التوحید، ہے توحیدیوں کے ساتھ بغض آ گیا، ضد اور حسد آیا، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے، آج بھی اسی طرح ہوا۔ اب موجودہ جو اختلاف چل رہا ہے یہ بھی اسی بغضم بینہم۔ اب جو جماعت میں دھڑے بندیاں شروع ہو گئی یہ بھی بغضم بینہم۔ اس کے چاہنے والے زیادہ کیوں ہیں؟ اس کو لوگ اس کے پاس جو جاتے ہیں ہمارے رہتے نہیں ہیں، تو تم انسان کے بچوں بنو نا، تمہارے بھی رہتے رہیں گے۔ ہاں؟ میں ان کو پیسے تھوڑی دے رہا ہوں، کوئی تنخواہ دے رہا ہوں، تم انسان کے بچے بن جاؤ تو تمہارے بن جائیں گے۔ تو یہ ہے بغضم، ہر دور میں یہی ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ چلو یہ مضمون ہو گیا۔ کان الناس امۃ واحدہ متفقین علی التوحید فبعث اللہ النبیین۔ یہاں عبارت کیا نکالو گے؟ فاختلفوا۔ اب آیا نا مزہ تائید کا۔ تائیدیں یوں ہوتی ہیں، تمہاری جتنی تائیدیں ہیں وہ مبنی ہے دور پر، جب مبنی ہے دور پر مبنی ہے، یا وہ مبنی ہے کس پر؟ نہیں خالی جگہ چھوڑ رہا ہوں۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم۔ انبیاء کی سب عظمتوں کو 2 لفظوں میں سمیٹا۔ نبی جتنے بھی ہیں، ایک ہے مبشرین، دوسرے کیا ہیں؟ منذرین۔ اور ایک اور مقام قرآن کا دیکھ لو، وراثت الانبیاء کا، لہم البشرا۔ یہ کہاں آیا؟ الا ان اولیاء اللہ کے بعد، اور ادھر آیا اذا رجعوا الی قومہم لینذروا قومہم۔ ہاں اس میں لیتفقہوا فی الدین۔ معلوم ہوتا ہے انبیاء کی صفت انذار کے وارث فقہا ہے، اور صفت بشارت کے وارث دعات توحید ہے، توحید کے دائی لہم البشرا، اور اہل حدیث دونوں کے منکر ہیں۔ فقہا کے ساتھ ہے ینذروا،
اور اولیاء الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی دعات توحید ہیں، ان کے لیے لہم البشرا۔ تو صفت کا مظہر اولیاء، ادھر فقہا اور جو غیر مقلد ہیں کبھی ان کو بھونکتے ہیں کبھی ان کو بھونکتے ہیں۔ تو یہ کم از کم یہ ہے کہ نہ منذرین کا وارث بن سکے نہ مبشرین کے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، اور اتارا ان کے ساتھ الکتاب، کتاب کو، بالحق کے ساتھ حق کے۔ آپ جو فرق بیان کرتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہاں، اور جہاں تو رسولوں کے ساتھ انزل معہم نہیں آیا، نبیوں کے ساتھ آئے الکتاب۔ یہ ذرا سوچتے رہو، اتنی بات ہے نہیں، ویسے علمی لطیفہ ہے، سوچتے رہو۔ بالحق کے لیحکما، تاکہ فیصلہ کرے وہ کتاب بین الناس۔ سبحان اللہ، کتاب جو بھی آئی کیا بن کے آئی؟ حاکم۔ کتاب جو بھی آئی کیا بن کے آئی؟ اس پہ بہترین بات کی ہے حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ہے الجواب الصحیح، بہت خوب حافظ چلے ہیں۔ ایک عبارت ذرا دیکھ لو، فرماتی ہیں فالحاکم بین الناس هو اللہ تعالی بحکمہ فی کتبہ المنزلۃ، فلہذا امر اللہ المؤمنین اذا تنازعوا فی شیء ان یردوہ الی اللہ والرسول، والرد الی اللہ هو الرد الی کتابہ، فامرہم بالرد الی کتابہ۔ وقد ذم اللہ تعالی من لم یتحاکم الی کتابہ ورسولہ، فقال تعالی فلا وربک لا یؤمنون الی آخرہ۔ امام فرماتے ہیں اللہ کی ہر کتاب حاکم بن کے آئی، اس لیے کہ حاکم حقیقی اللہ ہے اور اس حاکم کا حکم کتاب اللہ میں ہے۔ تو فیصل کتاب کیا بنے گی؟ قرآن۔ ہاں، اس لیے کہ حاکم اللہ ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ ہاں، اب اللہ کی کتاب کے مقابل میں کوئی چیز آدمی پیش کر رہا ہے، قانون، کتاب، روایت، کوئی چیز، تو تھوڑا سا توجہ فرماؤ، جس چیز کی وہ پیش کر رہا ہے اس کو حاکم مان رہا ہے کہ نہیں؟ اب وہ اللہ کے ساتھ نہیں مان رہا، اللہ کے مقابل حاکم مان رہا ہے، اللہ کے مقابل حاکم مان رہا ہے۔ اب جب اللہ کے مقابل مان رہا ہے، خدا کے لیے مسلمان ہوگا؟ نہیں۔ ایک حاکم اللہ کے مقابل مان رہا ہے، تو اب المحنث پیش کرنے والا اجرا بڑا مشکل ہے۔ اتنے تک سارے میرے ساتھ متفق ہیں۔ آگے اگر کسی کتابڑی کا نام لے لو پھر پیچھے بریکیں فیل ہو جاتی ہے۔ من صلی علیہ عند قبری ماننے والا ہے کافر کے نہیں؟ یہ حاکمیت کے مقابل محمد بن مروان اس کا باپ لگتا ہے، اس کو حاکم مان رہا ہے۔ موضوع روایتیں، جھوٹی روایتیں، ہاں خیر کوئی نہیں، مسئلہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہتے ہیں جی اختلافی مسائل سے بزرگوں نے منع کیے۔ بولی اللہ فرماتے ہیں میں رسول اور کتابیں بھیجتے اس لیے ہوں کہ اختلافی مسائل کا فیصلہ ہو۔ رسول کتابیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ اختلافی مسائل کا فیصلہ ہو۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ہیں بیچ اس کے کہ اختلاف کیا انہوں نے، اس میں فیصلہ ہو۔ قرآن کیوں آیا؟
اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بطور حاکم اور جج. اب اگر قرآن کو جج نہیں مانتا، حاکم نہیں، تو کہتا ہے جی علماء دیوبند کی یہ باقاعدہ پڑھاتی ہے نا اوکاڑوی اینڈ کمپنی، پڑھاتی کیسے؟ یہ آپ بے شک ان سے جا کے پڑھ لو، لیکن غیرت نہیں برتا ہے، اسے چبل سے کیا پڑھنا ہے، ہاں کوئی بڑا علم چھپا کے بیٹھی ہے پڑھ لو. ان کا طریقہ ہے مماتی سے جب گفتگو کرنی ہو قرآن حدیث سے نہیں کرنی. اکابر دیوبند، یہ پہلا مناظرے کا اصول ہے، سن لیں anaf.com پہ سن لیں، یہ پہلا اصول ہے مماتیوں کے ساتھ مناظرے کرنے کا. کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے بات نہیں کرنی. تم بھی دیوبندی ہم بھی دیوبندی، اس لیے دو علماء دیوبند فرمائیں گے، انہی کا فرمان. یہ پہلی شرط ہے، سب طالب علموں کو تیار کیا جاتا ہے مماتیوں کے ساتھ جو مناظرہ ہے. تو یاد رکھو جو یہ کہے نا کتاب و سنت آپ کہیں اور وہ کہے جی علماء دیوبند، مسئلہ پیچھے رہ گیا، یہ کافر بن گئی ہے، یہ کافر ہے. اس لیے کتاب اللہ کی حاکمیت کے مقابل نیا حاکم بنایا ہے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا. اسی طرح اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور بل پاس ہو رہا ہے کہ کتاب و سنت کا نفاذ ہو یا نہیں. یہ بل پاس کرنے، بل کی قرارداد پیش کرنے والا سپیکر بھی کافر ہے. کیوں؟ اس پہ مشورہ کر رہا ہے کہ مسلمان ہوں یا نہیں، کتاب اللہ کا قانون ہو یا انگریز کا قانون. چل اس پہ رائے پوچھی جا رہی ہے، اس پہ رائے پوچھنے والا بھی کافر ہے. بے شک جلدی کہتی ہو، سمجھ بعد میں آتی ہے. وَأَنزَلَ بعد میں پھر ارمان لگتا ہے کہ کیا کہہ کے بیٹھی ہے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ. اچھا اب اختلاف کس نے ڈالا؟ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، ملا لوگ جن کو کتابیں ملی تھیں ہیں. مولویوں نے اختلاف ڈالا. کب ڈالا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، دلائل کھلنے کے بعد. کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم، کیا ہے؟ بغیم بینہم و بین دعات التوحید، توحیدیوں سے جلن پیدا ہو گئی کہ سارے کو لے گئے ہو توحیدی، اس لیے ان کا راستہ روکو. فہد اللہ الذین آمنوا، یا کسد الایمان، اللہ نے ہدایت دی ان کو جو ایمان کا کسد کرتے تھے. انبیاء ورثۃ الانبیاء، کتب الانبیاء کے ذریعے جو ایمان چاہتے تھے اختلاف کے ماحول میں اللہ نے انہیں سمجھ دے دی. اور لِمَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ بِفَضْلِهِ، اپنے فضل توفیق. اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے طرف سے راتے، یہ اللہ کا اختیار ہے.